الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، ہم اس سے قبل یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ ایمان سے متعلق اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، اطاعت و فرما برداری سے زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، نقص واقع ہو جاتا ہے. کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں ایمان والوں کے درمیان ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کی؟ اس پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے. ہم اختصار کے ساتھ اسے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ اہل ایمان کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس سلسلے میں اجمال یا تفصیل کی بنا پر ان میں ایمان کی کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے. بہت سارے اوامر ہیں، بہت سارے احکام ہیں، کس کو کون سا حکم پہنچا، کس کو کون سا حکم نہیں پہنچا، کس کو کس حکم کا علم ہوا، کس حکم کا علم نہیں ہوا. تو وہ شخص جس کو زیادہ احکام پہنچے، جس کو زیادہ مسائل کا علم ہوا، جس کو زیادہ چیزوں کا حکم دیا گیا اور اسے پہنچا اور اس کا علم اسے حاصل ہوا تو اور اسے سمجھ میں بھی آیا، اس اعتبار سے کسی کا ایمان زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ قوی ہو سکتا ہے اور بڑھ کر ہو سکتا ہے. یا اسی طرح سے ایک شخص جو اسلام قبول کرنے کے بعد ہی وفات پا گیا، اس کا ایمان اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا کہ جس نے ایمان قبول کیا، پھر اللہ کے دین میں اس نے تفقہ حاصل کیا، علم کو سیکھا، اس کے مطابق عمل کیا. تو ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان کے بعد ایک مدت تک زندہ رہا اور علم دین کا فہم و فقہ حاصل کیا، اس کا ایمان لازمی طور پر اور واقعاتی طور پر ہر اعتبار سے زیادہ کامل اور زیادہ بڑھ کر ہوگا. اسی طرح سے ایمان والوں نے انہیں جن نیکیوں کا حکم دیا گیا اس میں سے کتنے کی تعمیل کی، کتنے احکام پہ انہوں نے عمل کیا، اس میں اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے ان کا ایمان کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اس صورت میں بھی ان کا ایمان کم اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ خود علم اور تصدیق یہ بھی برابر نہیں ہوتے. کسی کا علم مضبوط ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، شک سے پاک ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. اور یہی معاملہ تصدیق کا بھی ہے. کوئی اپنے تصدیق میں پختہ ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، شک و شبہات سے دور ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے فرق ہوگا کہ کسی کا ایمان زیادہ ہوگا اور کسی کا ایمان کم ہوگا. ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تصدیق جو قلبی عمل کو چاہتی ہے اپنے ساتھ، جیسے اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ سے امیدیں رکھنا، جس تصدیق کے تقاضے ہوں، اور ان تقاضوں پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو وہ شخص ظاہر بات ہے اس آدمی کی تصدیق سے کامل ہوگا جس کے یہاں اس کی تصدیق کے یہ تقاضے نہ ہوں. ایسے ہی قلبی اعمال میں بھی
کمی زیادتی ہوتی ہے، تفاضل ہوتا ہے، لوگ محبت کے معاملے میں ایک جیسے نہیں ہوتے، خوف کے معاملے میں ایک جیسے نہیں ہوتے، توکل کے معاملے میں ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ظاہر ہے کہ قلبی اعمال یہ با اتفاق سلف ایمان کا حصہ ہیں۔ نہ سب محبت میں ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ محبت جس سے کی جائے اس معاملے میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح سے باطنی اعمال کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ ایک شکل ایمان کے کم زیادہ ہونے کی یہ بھی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ظاہری اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ تو وہ شخص جو خشوع و خضوع کے ساتھ صلاۃ ادا کرے، اور ایک وہ شخص ہے جو غفلت کے ساتھ صلاۃ ادا کرے، تو ظاہر و باطن کا جو تعلق ہے، ظاہری عمل کو انجام دے رہا ہے اور باطنی عمل سے جو اس کا تعلق ہے، خشوع کے ساتھ صلاۃ کی ادائیگی یا غفلت کے ساتھ صلاۃ کی ادائیگی، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے اس کا معنی جانتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کا ایمان غفلت والوں کے ایمان سے بڑھ کر ہوگا۔ جو آدمی غفلت کے ساتھ صلاۃ ادا کر رہا ہے، نہ اس کا معنی سمجھ رہا ہے، نہ اس میں غور و فکر کر رہا ہے، اور دوسرا شخص اس کے برعکس ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہے کہ ایک شخص بے سمجھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نہ اس میں کوئی غور و فکر کر رہا ہے، اور اس کا دل قرآن پاک کے الفاظ و معانی سے بہت دور ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا معنی سمجھ رہا ہے، اس میں غور و فکر کر رہا ہے، اور اس کا دل اس میں پوری طرح لگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں کا ایمان یکساں نہیں ہو سکتا، ایک کا ایمان بڑھا ہوا ہوگا اور ایک کا ایمان گھٹا ہوا ہوگا۔ اس کی تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رسالہ کتاب الایمان، یا اسی طرح سے قواعد فی بیان حقیقت الایمان، یا اسی طرح سے امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرح، امام ابن رجب کی شرح ابن رجب کتاب الایمان میں، اور ایسے ہی امام نووی کی شرح مسلم میں، ان سب جگہوں پر آپ اس کی تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔